الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وسلم علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا۔ تھے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا۔ یہ نعرہ ہے امیر المومنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دیاں ختم نبوت کا۔ خداوندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، بنا دے آصف کو حسان ختم نبوت کا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ حضرت محترم، اس سے پہلے ہم 20 آیت بینات جو ہیں ان کی روشنی میں ختم نبوت کا بیان کر چکے ہیں۔ آج کی اس نشست کی یہ پہلی حدیث مبارکہ ہے اور ٹوٹل یہ 22ویں قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔ میں نے حدیث مبارکہ کہا ہے، آیات بینات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو اس سے پہلے 22 آیات بینات بیان ہو چکی ہیں 2 ویڈیوز میں، اور آج کی تیسری نشست جو ہے اس میں مزید چند آیات بینات کی روشنی میں ختم نبوت کو مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، پہلی آیت مبارکہ فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں سے جو لوگوں میں ظاہر ہوئی۔ تم کو ساری امتوں کا سردار بنایا گیا۔ جب امت کا سردار آ جائے تو پھر سردار کے ہوتے ہوئے کسی غلام کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ پھر سنیں، جب سردار آ جائے نا تو پھر سردار کی سرداری کام کرتی ہے، کسی غلام کی غلامی جو ہے وہ سردار کے قائم مقام بھی نہیں ہوتی، وہ وہاں پر کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تو سردار امت تشریف لائے تو اس لیے کسی بھی دیگر نبی کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ حضرت محترم، جب یہ آ گئی تو سارے منصوبے اس کے پاس، سارے کام ان کے پاس، ساری عظمتیں سردار کے پاس، ہر بندگی کی توفیق سردار کے پاس، ہر علم کا کمال سردار کے پاس۔ ساری امتیں یکجا ہو کر وہ کام نہ کر سکیں جو اس تنہا امت نے کیا۔ وہ امتیں اپنے نبی پر ہونے والی نازل جو کتابیں ان کو بھی محفوظ نہ رکھ سکیں، لیکن اس امت نے، کمال کی امت ہے کہ انہوں نے نہ صرف اس کتاب کو محفوظ رکھا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والی ہر بات کو محفوظ رکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل کو محفوظ رکھا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو محفوظ رکھا، آپ کے چلنے پھرنے کو، آپ کے گفتگو کے انداز کو، غرض کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا احاطہ کیا اور ساری زندگی کے جو معمولات ہیں ان کو انہوں نے حفظ کیا، اس کو محفوظ کیا اور آگے دوسروں تک پہنچایا۔ تو کتنا کام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، یعنی علم حدیث کو محفوظ رکھنے کے لیے 65 قسم کے علوم ایجاد کیے، جن کے پاور سے اور جن کے تعاون سے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے، اصول تفسیر، احکام کو سمجھنے کے لیے اصول فقہ، اور پہلی امتوں میں تو اس طرح کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ خیر امت آ گئی، سردار امت آ گئی، یہ تمام امتوں میں سے آخری امت ہے۔ اس کے بعد جب امت کا تصور نہیں تو نبی کا تصور کیسے ہے؟ جب امت سردار آ گئی تو نبی تو علی وجہ الکمال آپ سردار ہیں، سارے نبیوں کے بھی سردار ہیں، ساری امت کے بھی سردار ہیں، ساری امتوں کے سردار ہیں، کل نسل انسانیت کے، نسل حضرت آدم علیہ السلام کے آپ سردار ہیں۔ تو جب سردار ہو تو پھر کسی ادنا کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟
تو اب دوسری آیت مبارکہ اللہ کریم نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 143۔ ترجمہ، اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ تو ہم نے تجھے افضل امت بنایا تاکہ تم باقی سارے لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں گواہ بننا یہ منصب صرف پیغمبروں کا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس امت کو بھی یہ اعزاز نصیب ہو گیا کہ گواہی کا منصب مل گیا۔ اب وہ امت ظاہر ہو گئی جس کو من وجہ وہ سیٹ دے دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ بھی گواہی دے سکیں۔ سبحان اللہ۔ اب فضیلت والی امت کے بعد کسی ادنا امت کا تصور باقی نہیں رہتا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو امت کو افضل ترین امت کہہ رہا ہے تو یہ امت آخری امت ہے جن کی کتاب سب سے افضل ہے، جن کے پیغمبر سب سے افضل ہے، جن کا نظام سب سے افضل ہے، جن کا پیغام سب سے افضل ہے۔ لہذا ان کے بعد نہ کوئی پیغام ہے، نہ دعوت ہے، کوئی کتاب ہے، نہ کوئی نبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عظمت کے ساتھ ختم نبوت کی عظمت کو ثابت فرما دیا۔ اب تیسری آیت مبارکہ اور کل کے لحاظ سے 24ویں آیت پاک۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، پارہ نمبر 28 سورۃ الصف آیت نمبر 6۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات کی شکل میں آ چکی ہے، اور میں اس رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ اب یہاں قرآن پاک کے اسلوب سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کے آنے کی گنجائش باقی ہوتی تو آپ کا یہ انداز ہوتا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت اور اپنے قوم سے یوں فرما رہے ہوتے کہ لوگوں میں رسول بن کر کے آ گیا ہوں، اور جتنی پہلی کتابیں ان کی میں تصدیق کر رہا ہوں، جو بعد میں آئے گئے میں اس کا اعلان کرتا ہوں، اور جو اس کے بعد آئے گا پھر میں اس کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ تو یوں یہاں پر نہیں ہے، بلکہ صرف حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ آپ کا آسمانوں میں نام احمد ہے اس لیے احمد کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بار بار نفی کی ہے، تقریباً لگ بھگ 150 احادیث مبارکہ ہیں جن میں ختم نبوت کا بیان موجود ہے۔ انشاءاللہ عزیز آگے چل کر بیان کریں گے۔ ایک بھی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، کوئی آنے کا امکان ہے، کوئی گنجائش ہے۔ کہیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان نہیں فرمایا۔ محبوب علیہ السلام سے پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس انداز میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ پہلوں کی تصدیق کر رہے ہیں اور بعد میں آنے والے کی بشارت دے رہے تھے، تو آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہیے تھا کہ ایسا ہی کرتے۔ اگر بعد میں کوئی نبی ہوتا تو آپ پر بھی ایسی آیت نازل ہونی چاہیے تھی اور ایسا خطاب آپ امت کے سامنے فرما دیتے، لیکن کسی مقام پر کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ لہٰذا اس آیت کا اسلوب بھی ختم نبوت کو واضح کر رہا ہے اور ختم نبوت کی گواہی دے رہا ہے۔ آیت نمبر 4۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدی من التوراة مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف آیت نمبر 20۔ ترجمہ، بولے اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، ہر حق اور سیدھی راہ دکھاتی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس مضمون کی اور بھی کئی ایک آیات بینات ہیں جن میں مصدقا لما بین یدیہ کے الفاظ موجود ہیں کہ جو ان کے پاس ہے اس کی وہ تصدیق کر رہی ہے۔ اگر بعد میں کوئی پیغام آنا ہوتا، کوئی پیغمبر آنا ہوتا تو تصدیق کے لیے اس کو بھی شامل کر لیا جاتا نا، اس کی بھی تو تصدیق ہونی چاہیے تھی نا۔ تو پتہ چلا
کہ جو بغیر تصدیق کے اپنے آپ ہی خود ہی بنا پھرتا ہے وہ اللہ کا سچا رسول اور سچا نبی نہیں ہے۔ سچا رسول اور سچا رسول وہی ہوتا ہے جس کی دیگر رسول تصدیق کرے، جس کے بارے میں یہ کہہ دیں وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ حضرت محترم، اس آیت پاک میں بھی جو پہلو والوں کی تصدیق کر رہی ہے، جل جلالہ نے اس احتمال کو ختم کر کے ختم نبوت کے مضمون کو بہت ہی واضح لفظوں میں بیان فرما دیا۔ 5ویں آیت پاک مجموعی طور پر 26ویں، اللہ کریم نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ ترجمہ، میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں تمہیں اس سے ڈراؤں۔ جو صحابہ سامنے موجود تھے ان کو فرمایا وَمَن بَلَغَ، یہاں تک کہ یہ قرآن مجید قیامت تک پہنچے گا اور جو پڑھیں گے وہ ڈریں گے اور وہ میرے ڈرانے سے ڈر رہے ہوں گے۔ یہ 1-2 صدیوں کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ڈراتا رہے گا۔ قرآن ہمیشہ ڈرانے کے لیے آیا ہے، اللہ کا ڈر سنانے کے لیے اور اللہ کی نعمتوں کی بشارت دینے کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کتاب ختم نبوت والی دے دی ہے تو اس کتاب کے بعد اور کتاب کی گنجائش باقی نہیں رہی، تو اس سینے کے بعد کوئی اور سینہ حامل وحی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام گنجائشیں ختم فرما دی۔ اب 6 آیت مبارکہ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 23۔ اگر تم کو اس پر شک ہے جو علم اپنے عبد خاص پر نازل کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں، اگر اے کافرو تمہیں اس کتاب میں شک ہے تو پھر اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، اور صرف تم ہی نہیں بلکہ تم اپنے امیتی بھی ساتھ ملا لو۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، انہوں نے خود گڑھا ہوا ہے، تو پھر ایک ایسی صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ یہ صورت تم نہیں بنا سکتے۔ یہ چیلنج اس وقت تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ چیلنج اس وقت بھی ہے جب 1400 سال گزر چکے ہیں، اور قرآن کریم کا یہ معجزہ آج بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ نہ اس وقت قرآن کی کوئی مثل لا سکا، نہ 10 صورتوں کی مثل لا سکا، نہ انا اعطیناک الکوثر کی مثل لا سکا۔ آج بھی قرآن کا یہ معجزہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، تو آج بھی اس قرآن کی نہ کوئی مثل لا سکا ہے نہ لا سکے گا۔ حضرت محترم، یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دائمی معجزہ ہے تا قیامت۔ ہر ایک کو یہ کھلا چیلنج کر رہا ہے، یہ میں تو نہیں چیلنج کر رہا، یہ قرآن خود چیلنج کر رہا ہے۔ خود اللہ رب العالمین جس نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، وہ خالق و مالک فرما رہا ہے جاؤ اس قرآن کے مثل حاضر قرآن، اس قرآن کے مثل لے آؤ، یعنی اور دوسرے مقام میں فرمایا بعشر سور مثلہ، 10 صورتیں اس جیسی لے آؤ۔ پھر فرمایا قل فاتوا بسورۃ مثلہ، اس قرآن جیسی صورتوں میں سے تلاش کرو جو تمہیں آسان لگتی ہے نا، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آ۔ تو یہ قرآن کا معجزہ آج بھی موجود ہے اور چیلنج ہے آج بھی موجود ہے، کوئی ہمت کر کے دیکھو۔ حضرت محترم، اب 7ویں آیت مبارکہ اور مجموعی طور پر یہ 28ویں آیت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، پارہ نمبر 30 سورہ تکویر آیت نمبر 27۔ قرآن مجید کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، اور سارے جہانوں کے لیے نصیحت سے اس کی جامعیت بیان فرما دی گئی۔ قیامت تک ہمیشہ کے لیے یہی نصیحت ہے، اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ قرآن کی اس جامعیت نے قیامت تک کے لیے یہ بات واضح کر دی کہ یہی نصیحت ہے اور یہ ہدایت ہے، تو اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مضمون کو بھی بالکل واضح بیان فرما دیا، روز روشن کی طرح ظاہر فرما دیا۔ اب 8ویں آیت اور اس مضمون کی مجموعی طور پر یہ 29ویں آیت مبارکہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ھدی للناس، پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔
ترجمہ، ہم نے ساری انسانیت کے لیے اس کو ہدایت بنا دیا، ساری انسانیت کے لیے۔ کوئی دنیا کا خطہ باقی بچا نہیں ہے، جہاں انسان بستا ہے وہاں تک اس کا احاطہ ہے اور اس کو یہ گھیرے ہوئے ہے۔ اور خواہ وہ پہلی صدی ہو یا دوسری ہو، 14ویں ہو، 20ویں ہو، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ تو جب ہدایت آ چکی ہے تو اب نئے سرے سے کیسی ہدایت، کیسا نبی؟ حضرت محترم، یہ اس کی تو گنجائش ہی کوئی باقی نہیں رہتی۔ یہ بھی آیت مبارکہ ختم نبوت کے مضمون کو بہت ہی واضح طور پر بیان فرماتی ہے۔ آج کی آیت نمبر 9 اور اس مضمون کی کل 30ویں آیت مبارکہ، فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کو حکم پہنچاتا ہے۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 52۔ یہ قرآن جمی انسانیت کے لیے تبلیغ ہے، یہ بلاغ للناس ہے، یہ سب تک رب تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہی ہے۔ اس لحاظ سے بھی قرآن مجید کی جو عالمگیری اور آفاقیت ہے اس کو بھی واضح فرما دیا کہ اس قرآن نے گنجائش نہیں چھوڑی کہ اب کوئی اور صحیفہ اترے یا کوئی نبی ہو اس پر بھی اترے اور لوگوں کو اس کی ضرورت پڑے۔ نہیں، یہ کافی ہے اور قیامت تک کے لیے بلاغ للناس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت تمام جہاد سے بیان فرما دیا۔ آج میں نے اس نشست میں کل ملا کر جو ہے 30 آیات بینات جو ہیں ان 3 ویڈیوز میں بیان کی ہیں۔ تو ویسے تو کہنے کا والے کہتے ہیں کہ شداں مداں زبراں زیراں سب شان تیری وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضاں پائیاں۔ تو حضرت محترم قرآن پاک جو ہے الحمد سے لے کر الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور حضور کے ختم نبوت کا اعلان ہے کہ اس قرآن یہ قرآن جامع ہے، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ تو یہ قرآن ہی اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اب نہ کسی نئی کتاب کی ضرورت ہے نہ کسی نئے نبی کی ضرورت ہے۔ حضرت محترم قرآن پاک کا ہر لفظ ختم نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ اس واسطے ہر لفظ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ حضرت محترم بہت سی آیات بینات مزید ہیں، مگر اس وقت میں ان 30 آیات بینات کو یہ کافی و وافی سمجھتا ہوں۔ سمجھنے والے کو لیے تو ایک آیت بھی کافی ہے کہ جب اللہ کریم نے فرما دیا کہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے ختم فرمانے والے ہیں، آخری نبی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات میں واضح کرتا ہوں، قرآن پاک نے بھی آپ کو آخری نبی کہا، صحابہ اکرام نے بھی آپ کو آخری نبی سمجھا، اور پوری امت مسلمہ کا اس پر اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ فقہاء نے بھی لکھا، محدثین نے بھی لکھا، مفسرین نے بھی لکھا، زندگی کے ہر شعبہ کا جو صاحب علم بندہ ہے اس نے حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی سمجھا ہے، لکھا ہے، اور اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھا ہے اور آگے دوسروں کو سمجھایا ہے۔ تو حضرت محترم یہ ایک قطعی اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کاملہ نصیب فرمائے۔ دوستو گزارش یہ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ بہت سے لوگوں کا بھلا ہو سکے کہ وہ قرآن کریم کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ عزیز مزید ویڈیو آئیں گی، ان میں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔